بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پریویس لیکچر کے اندر ہم نے لیگل ڈرافٹنگ کا جو تھرڈ پورشن ہے 20 مارکس کا وہ اسٹارٹ کیا تھا، اور اس کے اندر جو سب سے پہلا جو کوشچن تھا گولڈن پرنسپل آف انٹرپریٹیشن آف اسٹیٹیوٹس، ہم نے یہ اسٹارٹ کیا تھا. اس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں گرامیٹیکل انٹرپریشن، ہسٹوریکل ویلو اس کا جو ہوتا ہے، انالیٹیکل، اور پھر ایڈوانس ریمیڈی، اور پھر ریشنل بیسس، یہ ہم نے جو ہے وہ ان ڈیٹیل ڈسکس کیے، ایگزامپل کے ساتھ ڈسکس کیے. اور یہاں ایک چیز آپ کو اضافی اور یہ بتاتا جاؤں کہ یہ جو پرنسپل ہیں جتنے بھی ہم نے یہاں ڈسکس کیے ہیں، یہ کوئی کہیں اسٹیچوٹری بک کے اندر کوئی پارلیمنٹ نے لیجسلیٹ نہیں کر دیے، کسی اسٹیچوٹ کے اندر یہ کسی انیکٹڈ شیپ کے اندر موجود یا کوڈیفائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایولیوشنری پروسیس کے ذریعے، ایک ارتقائی عمل کے ذریعے مختلف اوقات کار کے اندر جو لیگل ایکسپرٹ تھے انہوں نے جو کنٹریبیوٹ کیا اس فیلڈ آف لا کے اندر، وہاں سے یہ پرنسپل جو ہے وہ کریکٹ کیے گئے، جو ہم اپنے نصاب کے اندر اسٹاپوں کے اندر پڑھتے ہیں. اور یہ مختلف اوقات کار کے اندر جو جوڈیشل ڈیسیژن ہوئے ان کے اندر بھی جو ہے وہ آنریبل اپیکس کورٹ آف دی کنٹری نے، چاہے وہ ہمارے ملک کی ہو یا کسی اور ملک کی ہو، ان نے مختلف ججمنٹس کے اندر بھی جو پرنسپل ہیلڈ کیے، وہ ان کے اندر بھی ان چیزوں کو بنیاد بنایا، ان سے رہنمائی لی، یا نت کے اصول جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم وضع ہوتے رہے. تو یہ اصول اس طریقے سے جو گیدرڈ ہوئے ہیں. تو یہ آپ نے ذہن میں نہیں رکھنا کہ یہ کہیں کوئی پارلیمنٹ کا پاس کیا ہوا کوئی قانون ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کے جو جنرل پرنسپل ریلیٹڈ ٹو لا ہوتے ہیں، چاہے وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے ہوں یا انٹرپریٹیشن آف اسٹیٹیوٹس کی بابت ہوں، یا وہ آپ کا ٹارٹ ہو، یا وہ آپ کی ایکوٹی ہو، یہ اسٹیچوٹری لا نہیں ہوتے. یہ ایک جنرل پرنسپلز ہوتے ہیں جو جورسٹک ورک، جو فیلڈ آف لا کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، انہیں اپنی ایکسپرٹیز کے ذریعے جو ہے وہ انٹروڈیوس کیے ہوتے ہیں. جس طرح مختلف تھیوریز ہیں، چاہے وہ انٹرنیشنل لا کی ہوں، میونسپل لا کی ہوں، تو وہ تھیوریز جو ہے وہ، یعنی تھیوریز کیا چیز ہوتی ہے کہ جب سوسائٹی کو کوئی پرابلم فیس کرنی ہوتی ہے تو اس کے سلوشن کے لیے جو جورسٹ ہوتا ہے، جو برین ہوتا ہے، جو اس حوالے سے چیز کے بارے میں تھنکنگ لیول اپ ٹو دی مارک جو رکھتا ہے، وہ ایک تھیوری انٹروڈیوس کرتا ہے. مثال کے طور پر جی، جب آپ کی تھیوری آف سپریشن آف پاور انٹروڈیوس ہوئی، مونٹسکیو نے کی، تو انہیں کیا دیکھا کہ سوسائٹی کے اندر کیا پرابلم تھی کہ بادشاہ سلامت جو فیسٹسات اصول بھی وہی وضع کرتے تھے ریاست کے شہریوں کے لیے، اور انتظام انتظام بھی وہی کرتے تھے، اور پھر فیصلے بھی وہی کرتے تھے. اور اس نتیجے میں وہ اپنی جو ڈسکریشن تھی، ان کی جو صابین تھی، وہ اس حد تک آگے بڑھ جاتی تھی کہ وہ ڈسکریشن نہیں رہتی تھی، وہ آربیٹری ڈسکریشن بن جاتی تھی، وہ صابین نہیں رہتی تھی، وہ بے رابطے پاور بن جاتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ مونٹسکیو تھیوری دی، تھیوری آف سپریشن آف پاور، کہ یہ جو پاور کا ارتکاز ہے یہ ایک جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ منتقل ہونا چاہیے. تو اس سے بعد جو تین جو گورنمنٹ کے پلر ہیں وہ ایک دوسرے سے سپریٹ ہوئے، لیجسلیچر الگ ہوئی، ایگزیکٹو الگ ہوئی، اور جوڈیشری جو ہے وہ الگ ہوئی، اور تینوں کو جو ہے وہ سپریٹ پاور جو اسائن کی گئی. تو یہ ایک تھیوری جو ہے، تھیوری آف سپریشن آف پاور جو ہے وہ انٹروڈیوس کی گئی. پھر اس کو مزید افیکٹو بنانے کے لیے تھیوری آف چیک اینڈ بیلنس آئی. جب امریکن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فریم ہوا 1787 میں، پھر جو فارملی پاس ہوا 1789 میں، تو اس کے اندر بھی تھیوری آف چیک اینڈ بیلنس کے بھائی ہر ادارہ دوسرے ادارے پر ایک چیک بھی رکھے گا جہاں وہ اپنے پاور ایکسرسائز کریں گے، ایٹ دی سیم ٹائم ان کو سپریٹلی جو ہے وہ اس کے اوپر چیک بھی جو ہے وہ رکھا جائے گا. تو اس طرح کی جو تھیوریز ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم سوسائٹی کو اندر جو جورسٹ ہے وہ کنٹریبیوٹ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو اصول ہیں یہ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ وضع ہوتے رہے ہیں مختلف اوقات کار کے اندر، مختلف جورسٹ. تو یہی ہے آپ کے اصول. کچھ اور بھی ہیں. ایک جو ہے وہ اور اس میں لکھ دیتا ہوں، سرکمسٹانشل.
circumstances, surrounding circumstances, بلکہ circumstances نہیں، اس کو یوں کرتے ہیں surrounding circumstances، قرب و جوار کے جو حالات ہیں surrounding. This is another principle of interpretation of statute to resolve the ambiguity when arising in a statute while interpreting. So this principle also been considered by the court of law while interpreting a statute, a provision of the statute to resolve the ambiguity. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو ان اصولوں کو آپ نے خاطر میں رکھنا ہے. اس پر میں ڈیٹیل لیکچر جو کر چکا ہوں. یہی ایک چیز جو ہے وہ رہتی تھی یا کچھ جو نکات میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں وہ رہتی تھی جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کیے ہیں. اب ہم آگے بڑھیں گے نیکسٹ ٹاپک کی طرف. اس میں ایک چیز آپ کو اور بتاتا چاہوں کہ ایک کوشچن تو ہم نے یہ پڑھ لیا گولڈن پرنسپل والا. اس میں ہم ایک تو انہیرنٹ پاور آف دی کورٹ پڑھیں گے, ایک ہم پڑھیں گے ڈبل جیوپارڈی کا جو پرنسپل ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے, اور ایک ہم پرووائزو کلاس پڑھیں گے, اور ایک چین ان سبسٹانٹیو لا اینڈ اٹس افیکٹ. یہ 4-5 ٹاپک میں لکھ دیتا ہوں یہاں جو ہمارے نصاب کیسے رہیں گے اس پورشن میں. پہلا ٹاپک یہی ہے گولڈن پرنسپل. دوسرا ٹاپک ہے آپ کا انہیرنٹ پاور آف کورٹ. تیسرا آپ کا ٹاپک ہے چینج in substantive law and its effect. پھر ہم ایک کوشچن پڑھیں گے ڈبل جیوپارڈی. اور ایک ہم پڑھیں گے پرووائزو کلاس. یہ ٹاپک اگر آپ پڑھتے ہیں انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ والے پورشن سے تو دس ول بی ہیلپ فل فار یور ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو ایز ویل ایز یور پریکٹیکل ایکسپیرینس ایز ویل ایز یور being professional lawyer or a judge in the case میں بھی. تو یہ ٹاپک ایسے ہیں جن کو اگر آپ نے انڈرسٹینڈ کیا تو you will be able to understand the things relating to the matter. ان میں ان ٹاپک یہ 5 ٹاپک ہیں. یہ اگر آپ تیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا اس میں یونیورسٹی میں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی کے لحاظ سے بھی آپ کا یہ تیاری ہو جائے گی, اور آپ کی جو ہے وہ آپ کی پریکٹیکل ایکسپیرینس کے لحاظ سے بھی آپ کی تیاری ہے. ان میں سے جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں پریویس لیکچر کے اندر. آج بھی میں نے اس کا ایک اوور ویو آپ کے سامنے رکھا ہے. دوسرا ٹاپک جو ہے وہ انہیرنٹ پاور آف دی کورٹ. یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں, ان کو دیکھ لیں, ان کی اسکرین شاٹ لے لیں آپ ان کی کہ یہ جو ہے وہ آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لیے ہیں کہ یہ ٹاپک ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں. ان میں سے یہ جو انہیرنٹ پاور آف دی کورٹ ہے سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے, پھر ہم بالترتیب جو ہے اس کو آگے لے کر چلیں گے. انہیرنٹ پاور کا جو کنسیپٹ ہے بیفور گوئنگ ٹو دی ڈیٹیل پوائنٹ وائز میں تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن آپ کو بتاؤں کہ یہاں پاکستان میں اور جہاں سے ہم نے جو کرنٹ لا آف دی لینڈ ہے بارو کیا انگلینڈ, جہاں دونوں جگہوں پر تھوڑی سی جو صورتحال ہے وہ مختلف ہے. کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک ہی سول کورٹ چل رہی ہے جو مورلٹی بیس کیسز کو بھی دیکھتی ہے,
اور یعنی ایکوٹی کی جگہ ایک ہی کوڈ ہے ہماری سول کوڈ، وہی لا ہے جو انیکٹڈ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کوڈ آف لا نہیں ہے۔ انگلینڈ کے اندر یہ ہے کہ جو ایک کامن لا کوڈ ہے اور اس کے ساتھ ایک پیرالل چارسی کوڈ بھی چل رہی ہے، یہ ایکوٹی کے پرنسپل کی بنیاد پر جو ہے فیصلے صادر فرماتی ہے۔ کرمنل سائڈ پہ جو ہے وہ بی اے کی ہماری کوڈ ہے جس کو کرمنل کوڈ کہتے ہیں، جو مجسٹریٹ درجہ سوم سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر درجہ دوم، درجہ اول، سیکشن 30 سیشن کوڈ، اور پھر اگر حدود کا میٹر ہے تو سیشن کوڈ کے بعد ہائی کورٹ فیڈریشن کوڈ، اور اگر تعزیری کا معاملہ ہے، تعزیری سزاؤں کا معاملہ ہے تو اس کے بعد ہائی کورٹ ہے اور اس کے بعد لاسٹ جو ہے سپریم کورٹ ہے۔ تو یہ ایک سیکوینس ہے جو ترتیب چلتی ہے۔ تو سول سائڈ پہ جو سیکوینس ہے وہ یہ درجہ سول جج، درجہ سوم، درجہ دوم، درجہ اول، پھر سینئر سول جج ان کا ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہوتا ہے، پھر ڈسٹرکٹ جج، اور پھر ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ۔ اس طریقے سے جو ہے وہ ایک سیکوینس دونوں سائڈ پہ مین جو ہے وہ ان کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ کورٹس کو مینلی دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، سول کورٹس اور کرمنل کورٹس۔ آگے پھر سول کورٹس کی بہت ساری اسپیشل کورٹس الگ ہو گئیں وقت کے ساتھ ساتھ، اور اسی طریقے سے کرمنل سائڈ سے بھی بہت ساری کورٹس الگ ہو گئی ٹائم کے ساتھ ساتھ۔ جو سوسائٹی کو زیادہ اسموتھلی جو ہے وہ رن کرنے کی ضرورت پڑی، جو سوسائٹی نے اس چیز کا تقاضا کیا، جو ریاست اس چیز کی متقاضی ہوئی، تو ریاست نے سسٹم آف جسٹس کو، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو زیادہ اسموتھ بنانے کے لیے، کمپلیکیشن سے بچانے کے لیے، اور زیادہ اس کے اندر ایکسیس ٹو جسٹس کو زیادہ فیزیبل، زیادہ آسان بنانے کے لیے جو چیزوں کو بائیفرکیٹ کر دیا، اور اس بائیفرکیشن کے عمل کے اندر جو ہے بہت ساری سول کوڈ جو ہے وہ سول کوڈ جنرل جو کامن سول کوڈ ہے اس سے الگ ہو گئی، اور اس طرح کے میٹر جو ہے سول کوڈ سے ریفر کر دیے گئے۔ اسی طریقے سے کرمنل سائڈ میں بھی بہت ساری کوڈس ایسی ہیں جو کرمنل آرڈینری جو کرمنل کوڈ ہے اس سے الگ ہو گئی، اور ان کو الگ الگ جو ہے وہ اپنی اپنی دائرہ کار کے تحت جو ان کو فینسز جو ہے وہ اسائن کر دیے گئے جو ٹرائبل بائی دیٹ کنسرن کوڈ ہے۔ مثلا کے طور پر سول کوڈ سے جو کوڈس الگ ہوئی ہیں ان میں ریونیو کوڈ الگ ہوئی ہے، ان میں جو وہ آپ کی فیملی کوڈ جو ہے وہ الگ ہوئی ہے، لیبر کوڈ آپ کی جو ہے وہ الگ ہوئی ہے، کنزیومر کوڈ آپ کی الگ ہوئی ہے، بینکنگ کوڈ آپ کی الگ ہوئی ہے، گارڈین کوڈ جو ہے وہ آپ کی وہاں سے الگ ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کرمنل کے سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو کرمنل سائڈ پہ آپ کی جو آرڈینری کرمنل کوڈ میں پہلے سارے میٹر چلتے تھے، تو ابھی وہاں سے اینٹی ٹیررزم کوڈ جو ہے انسداد دہشت گردی کو ختم کرنے کے واسطے وزارت ہے جو وہاں میٹر چلتے ہیں وہ الگ ہوئی ہے، اینٹی کرپشن کوڈ جو ہے وہ وہاں سے الگ ہوئی ہے، ایف آئی اے کوڈ وہ جو وہاں سے الگ ہوئی ہے، اینٹی نارکوٹک کوڈ جو ہے وہ جو وہاں سے الگ ہوئی ہے، اینٹی کرپشن ہے، پھر اس کے بعد نیب کوڈ ہے۔ یہ ساری کوڈ جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے کرمنل آرڈینری کرمنل کوڈ سے الگ ہوئی ہیں۔ اب یہ جو آرڈینری کرمنل کوڈ یا سول کوڈ ہوتی ہے بہت ہے انہیرنٹ پار۔ انہیرنٹ پار ایک ایسی پار ہوتی ہے کہ جو کہیں سے ڈرائیو نہیں ہوئی، جو اس کو اپنے تئیں ہو، جو اس کے اپنے سے ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی بھی کورٹ جو ہے جو پاور ایکسرسائز کرتی ہے دیٹ بیسیکلی ایکسرسائز انڈر کنسرن اسٹیچوٹ، یعنی کہ ایک اسٹیچوٹ جو ہے وہ چاہے آرڈینری کوڈ ہو یا ایک اسپیشل کوڈ ہو، سول سائڈ پہ ہو یا کرمنل سائڈ پہ ہو، تو وہ جو پاور ایکسرسائز کرتی ہے تو وہ کسی لا کے تحت کرتی ہے۔ اگر کوئی کورٹ کسی کیس کو ڈگری کرتی ہے، کسی بندے کو سزا دیتی ہے، کسی بندے کو بری کرتی ہے، کسی دعا کو طلب کرتی ہے، کوئی بیان ریکارڈ کرتی ہے، کوئی دعویٰ انٹرٹین کرتی ہے، کوئی دعویٰ خارج کرتی ہے، کوئی انٹرم آرڈر کرتی ہے، فائنل ججمنٹ پاس کرتی ہے، کوئی اپیل سماعت کرتی ہے، تو یہ سارا پروسیس جو ہے وہ کسی نہ کسی لا کے تحت ہو رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی اسٹیچوٹ کے تحت ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کی گنجائش جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایک جو انہیرنٹ پاور ہے، یہ ایک ایسی پاور ہے جو بیسیکلی کورٹس کو دے دی گئی ہیں، اور اس کی جو بنیاد ہے میں تھوڑا سا پہلے اس کو سول سائڈ پہ جو ہے ایکسپلین کرتا ہوں، تو پھر ہم اس کو تھوڑا سا کرمنل سائڈ میں ٹچ دے دیں گے، کیونکہ زیادہ اس کو جو فوکس ہوتا ہے وہ سول سائڈ پہ ہی ہوتا ہے۔ تو سیکشن جو آپ کی ہے 151 میں اس کو تھوڑا سا مٹا دیتا ہوں، تو صرف انہیرنٹ پاور والا لکھتا ہوں، تو پھر اس کے نیچے پھر ہیڈنگ لکھنی پڑے گی تاکہ آپ کو جو پرابلم نہ ہو۔
ٹاپک کے اندر جو چیز دیکھیں گے، جو اس ٹاپک کا میں جنرل انٹروڈکشن تو آپ کو دے دیا، اس ٹاپک کے اندر جو چیزیں ہم دیکھیں گے وہ دیکھیں گے سب سے پہلی بات کہ انہیرنٹ پاور چیز کیا ہوتی ہے. دوسری چیز یہ دیکھیں گے کہ یہ اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے اس کے بارے میں ہم یہ دیکھیں گے واٹ از انہیرنٹ پاور. پھر اس کا ہم دیکھیں گے اس کی بیسس یا اس کا اوریجن. اوریجن آف انہیرنٹ پاور. پھر ہم اس کے دیکھیں گے پرپس، یہ کیوں کوڈ کو اتنا بڑا اختیار جو دے دیا گیا. پھر اس کی ہم دیکھیں گے کہ انسٹانسز، ایگزامپل. اس کے بعد ہم دیکھیں گے لمیٹیشن. اس پر حدود و قیود کیا ہے. کوئی اور نئی چیز تو میں انشاءاللہ ضرور مینشن کر دوں گا. تو ان ہیڈس کے نیچے جو ہم اس ٹاپک کو جو ڈسکس کریں گے کہ انہیرنٹ پاور جو کیا چیز ہوتی ہے، یعنی کہ یہ جو ٹاپک ہے آپ کا انہیرنٹ پاور، ایک اور بھی ریلیونٹ لا. ریلیونٹ لا انہیرنٹ پاور کیا چیز ہے، اس کا ریلیونٹ لا کون سا بنتا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے، اس کے جو ہے وہ مثالیں کیا ہے دی جا سکتی ہیں، اور اس کی جو ہے وہ لمیٹیشنز کیا ہے، حدود و قیود کیا ہے. یہ ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہے. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ انہیرنٹ پاور ہوتی کیا ہے. انہیرنٹ پاور ایک ایسی پاور ہے کہ جو کوڈ اپنے طور پر ایکسرسائز کرتی ہے. اور اتھارٹی، پاور مین اینڈ اتھارٹی without being derived from anywhere. Inherent meaning کہ ایک اتھارٹی ایک شخص دوسرے شخص کو دیتا ہے، اپنا ایکسرسائز، اپنی اتھارٹی، اپنی پاور جو دوسرے شخص کو دیتا ہے کہ آپ میری جگہ مثال پر بھی دوسرے بندے کو پاور کرنے دیتا ہے کہ یہ جگہ میری ہے، آپ اس کی دیکھ بھال کرو، میں آپ کو مختارنامہ دیتا ہوں. تو یہ بھی اس نے ایک پاور جو ایک بندے نے دوسرے بندے کو ڈرائیو کی، ایک سے ڈرائیو ہوئی یا اس نے اس کو اسائن کی. پھر اسی طریقے سے ریاست کے بنیاد پر جو آپ کی گورنمنٹ جو ایکٹ کرتی ہے، گورنمنٹ کے نیچے منسٹر جو ہے وہ، اس کے بعد اس کے نیچے ڈپارٹمنٹ آفیسر، یہ سب لوگ جو پاور ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں یہ ریاست کے بیاہ پر جو ہے وہ پاور ایکسرسائز کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے بیاہ پر جو ہے وہ یہ پاور ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ان کو یہ پاور ڈرائیو ہوتی ہے. کورٹ کی یہ جو پاور ہوتی ہے یہ اس کو اپنے تئیں بحثیت کورٹ حاصل ہوتی ہے، عدالت کی حیثیت، بس وہ عدالت ہوتی ہے اور اس کے پاس یہ پاور جو ہے وہ ایکسرسائز ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے. اب اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد مشہور زمانہ لیٹن میگزم اوبیڈینس اوبر میڈیم، یہ آپ نے پڑھی ہے ٹارٹ کے اندر بھی، میں نے بھی یہاں مختلف لیکچر کے اندر اس کا حوالہ دیا. جب انٹرپریٹیشن آف اسٹیٹیوٹ آپ کو پڑھا تھا تب بھی اس کا حوالہ دیا، اس کی بڑی ڈیٹیل میں نے وضاحت بھی کی. اتنی ڈیٹیل میں نہیں لے کر گھرے کو آج بھی آپ کو اس میں دے جاتا ہوں. او بائی جس او بائی ریمیڈیم. یہ اس کی بنیاد ہے، لیٹن میگزم ہے. اس کا مطلب ہے کہ where there is law there is remedy. دیکھیں کہ جہاں غلطی ہوگی وہاں دادرسی ہوگی. اب آپ کو اس کے ٹاپک کو مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اپنا پہلا لیکچر یاد کروں کہ جب میں نے آپ کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ جو یہ جو لا ہے اس کا تعلق انسانی رویے سے ہے. یہ یاد ہے نا آپ کو پہلے لیکچر کے اندر میں نے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ نیچرل سائنس کے جو پرنسپل ہیں وہ کانسٹنٹ رہتے ہیں، وہ مستقل رہتے ہیں، وہ ایک جیسے رہتے ہیں ہر دور میں، ہر جگہ پر، ہر انسان کے ساتھ وہ ایک جیسے رہتے ہیں، چاہے وہ فزکس کے ہوں، کیمسٹری کے ہوں، میتھ کے ہوں، بایولوجی کے ہوں. میں نے ایگزامپل دے کر آپ کو یہ بات وضاحت کی تھی. لیکن جو آپ کی سوشل سائنس ہوتی ہے، سوشل سائنس کے مختلف سبجیکٹ میں سے ایک سبجیکٹ آپ کا لا ہے، اس کا تعلق انسان کے رویے سے ہے.
اور انسان کا جو رویہ یا کنڈکٹ ہوتا ہے، بیہیویئر ہوتا ہے، وہ ویری کرتا ہے، وہ بدلتا ہے سچویشن ٹو سچویشن، پرسن ٹو پرسن، پلیس ٹو پلیس. اور یہ جو لا ہوتا ہے یہ انسانی رویے کو ریگولیٹ کرتا ہے تاکہ سوسائٹی کا جو سسٹم ہے وہ ایک ویل آرگنائز وے کے اندر جو ہے وہ رن اپ ہوتا رہے، چلتا رہے، سوسائٹی کو سموتھ رننگ ہوتی رہے، سوسائٹی کو بہتر انداز سے اس کے بزنس کو رن کرنے کے لیے، سوسائٹی کے افیئرز کو چلانے کے لیے جو وہ لا کم انٹو فیلڈ ہوتا ہے، لا جو وہ انیکٹ ہوتا ہے، لا جو وہ نافذ ریاست کرتی ہے. تاکہ یہ دیکھیں نا اس پتھر کے زمانے سے جب ہم باہر آئے جہاں ایک ہی صورت مارٹر جائے طاقتور کمزور کو دبا دیتا تھا جس کی لاٹھی اسی کی بحث تھی، اس زمانے سے اگر ہم باہر آئے تو ہمارے رویوں کو اس لا نے جو ریگولیٹ کیا کہ ہم نے کب کہاں کس کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے. ہم نے اس ریاست کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کن کاموں کی اجازت ہے اور کن کاموں کی ہمیں اجازت نہیں ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا ہماری آبلیگیشنز ہیں، کیا ہمارے حقوق ہیں. انہی چیزوں کا تعین جو ہے وہ قانون کرتا ہے ایز اے ہول. تو اب یہ چونکہ تعلق اس کا انسانی رویے سے ہے تو یہ آپ کو پتا ہے کہ پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز ایسی رہ جاتی ہے جو لا کے اندر ریگولیٹ نہیں ہوئی ہوتی، جو لا کے اندر انیکٹڈ نہیں ہوئی ہوتی. لیکن اگر یہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے انسان کی نیچر بنائی، جس نے انسان کو پیدا فرمایا، جس نے انسان کی رہنمائی کے لیے آسمانی کتابیں اور صحیفے اتارے، جس نے انسان کی رہنمائی کے لیے ختم الکتاب قرآن مجید اتاری، اور اس کے بارے میں جو کہ مکمل ذات حیات ہے، اس کے باوجود اس کے اندر اجماع کی گنجائش رکھی کہ قیامت تک جب امت جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی جو امت ہے وہ نت نئے تقاضوں کے مطابق بیسک پرنسپل جو وہ لیٹ ڈاؤن قرآن پاک کے اندر کر دیے، اور ان پرنسپل کی روشنی میں جو وہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی زندگیاں جو گزار سکتے ہیں، اور جہاں جہاں ان کو ضرورت پڑے نت نئے تقاضے آئے تو وہ اجماع کر سکتے ہیں. یعنی اجماع کے لیے قانون سازی کا مثال کے طور پر یہ بھی آپ کا یہ آپ اس پہ جاتے ہیں بھیا جاتے ہیں تو آپ نماز آپ نے پڑھنی ہے تو یہ بھی اجماع کے لیے لا بنا کہ بھئی آپ نے جو وہ ایک ونس آپ نے قبلے کی طرف جو وہ رخ کر لینا، اس کے بعد آپ کا پرزیومبلی جو ہے آپ کا رخ قبلے کی طرف تصور کی جائے گا، آپ نماز اپنی جاری رکھیں، جائز جو جائے جس طرح بھی میں پھر کے وہ فلائی کرتا ہے. تو ایسی چیزیں جو نئی چیزیں سامنے آتی ہیں ان کو جو اجماع کے ذریعے چیزوں کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سب سے کمپریہنسو، سب سے مکمل کتاب جو قرآن پاک ہے، قرآن ارض کی سب سے مکمل کتاب، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی رویے کو نت نئے تقاضوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس کے اندر بھی یہ گنجائش رکھی ہے کہ قرآن پاک کے اندر تو بیسک پرنسپل ہے وہ تو نہیں بدل سکتے کہ ان نظر اللہ ذکر وجہ اللہ ہم نے یہ قرآن تعالیٰ ہم اس کے محفوظ ہیں، اس میں تو زیر زبر شک و مت کی جو وہ تبدیلی نہیں ہو سکتی، مگر اس کے بیسک پرنسپل کو مد نظر رکھ کے مقاصد شریعہ جو اسلامی جورسپروڈنس کا آپ کا ایک ٹاپک ہے، کہیں کبھی اس پر بات ہوئی آپ نے کیوں پارٹ 1 میں پڑھا ہوگا، تو ان کو مد نظر رکھ کے اس شروع کو مد نظر رکھتے ہیں تو اس کی تشریح و توضیح آپ کرتے ہیں. تو جہاں آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ جماعت کے لیے نیا جو لا ہے اس کو بناتے ہیں. میرا سینٹرل پوائنٹ یہ بات نہیں اور سے کہیں آگے کا بھی کہ یہ وہ مقصد ہے ویسے بنیادی طور پر جو یہ کہتے ہیں کہ جہاں غلطی ہوگی وہاں دادرسی ہوگی، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بھی ریاست چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، وہ چین ہو، وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، کوئی بھی ریاست جو ہے وہ تمام تر قوانین، تمام تر انسانی رویوں کو ایک ریگولیٹ شیپ کے اندر جب وہ لے کر آئے اور جب وہ ہر طرح کے حالات کو وہ میٹ کر رہے ہوتے ہوں، ہر طرح کے رویے کو میٹ کر رہے ہوتے ہوں، ہر طرح کی دادرسی پرووائڈ کر رہے ہوں، یہ پریکٹیکلی فزیکلی ممکن نہیں ہے. اگر یہ ممکن ہوتا تو ہم دیکھ رہے ہیں ہر روز اپنے آئین کے اندر امینڈمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، نئے قوانین لا رہے ہوتے ہیں، بنے ہوئے قوانین کے اندر ترمیم کر رہے ہوتے ہیں، بعض قوانین پورے اڑا کر نیا قانون اس شکل میں جو تبدیل دے دیتے ہیں. تو یہ اسی لیے ہے بیسیکلی کہ جو انسانی رویہ ایک نیا روپ دھارتا ہے، نئی شکل دھارتا ہے تو جو ہے وہ اس مطابق جو وہ قانون سازی جو ہے وہ کی جاتی ہے. اب ایک آرڈینری صورتحال کے دیکھیں تو کرپشن جو ہے وہ آپ کی جرم ہے، اسی کے نیچے بھی جرم ہے. وہ اس کے جب صورتحال
اس پی پی سی کے تقاضے اس کو پورے نہ کر سکے تو اینٹی کرپشن ایکٹ جو ہے وہ اینٹی کرپشن کوڈ جو ہے وہ اور اینٹی کرپشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بنانا پڑا. لیکن جب وہ چیزیں اس سے بھی بہت بڑھ گئیں, اس سے بھی ایکسٹینسو شیپ جو انہوں نے اڈاپٹ کی, تو اس کو مزید ریگولیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ نے نیب کا جو قانون 99 میں بنایا اور اس کا اسکوپ اپنا ایک انداز سے جو آپ نے تعین کیا کہ بھائی جب اتنے بڑے لیول پر کرپشن کا معاملہ ہوگا تو وہ اس دائرۂ کار میں نہیں فال کرے گا, تو وہ اس دائرۂ کار میں لے کے رش کرائیں گے. اس انداز سے جو چیزیں ایک نئی جو شیپ دھارتے رہتی ہیں. لیکن اس کے باوجود پھر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نہیں ممکن ہوتا کہ ساری چیزوں پر لا موجود ہو. تو ایسے لیکن غلطی اگر ہوئی ہو, تو بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو, اس کے ساتھ رانگ ہوا ہو, تو آپ کیا چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ کیا ریاست خاموش ہو جائے گی کہ اس پر تو قانون ہی نہیں ہے تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ نہیں, یہ انہیرنٹ پاور جو ہے اسی لیے ہے کہ انہیرنٹ پاور کے ذریعے جو ہے وہ اس بندے کی دادرسی جو ہے وہ کر دی جاتی ہے کہ اس کا اوریجن جو ہے وہ اس میگزم پر ہے, اس لاطینی میگزم پر ہے. اوبے جس اوبے میڈیم, جس کا مطلب ہے کہ where there is wrong there is remedy. اس کی بنیاد پر جو ہے وہ سیکشن 151 آف سی پی سی 1908 اس کے اندر جو ہے اس کو ایڈ کر دیا گیا ہے, محفوظ کر لیا گیا ہے. سول کوڈ کو جو ہے ایک واسٹ پار دے دی گئی ہے کہ جناب آپ نے جو آپ کے سامنے میٹر آئے آپ نے اس کی دادرسی کرنی ہے, قانون کے مطابق کرنی ہے, جو قانون بنا ہوا اس کے مطابق کرنی ہے. لیکن جب کہیں آپ یہ محسوس کریں, جب آپ کو یہ محسوس ہو اور آپ کو یہ لگے کہ کسی معاملے پر بندے کے ساتھ زیادتی تو ہوئی ہے, جب زیادتی نہیں ہوئی اس کو ادروائز کوئی رائٹ ہے لیکن اس کی بابت جو قانون خاموش ہے, تو آپ نے جنرل جو قانون کے پرنسپل ہیں وہ آپ نے مد نظر رکھنے ہیں اور ان پرنسپل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جو وہ دادرسی اس کو مہیا کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں کہ اب اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں تو لا موجود نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, اس کی اتنی ڈیٹیل میں نے پہلے لیکچر کے اندر وضاحت کی, آج پھر کی کہ لا کا تعلق انسانی رویوں کو ریگولیٹ کرنا ہے. اس کی بنیاد انسانی رویے ہے اور انسانی رویے ایک جیسے نہیں رہتے, یہ نئے تقاضے اور نئے ان کے اندر جو وہ آئیڈیا پروموٹ کرتے ہیں. وہ جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا نا یقیناً کہ یہ جو بندہ بہت جینیس ہے, ان کو جو پازیٹیولی جینیس ہو, بہت ذہین فتین ہو, ہم اس کے بارے میں کیا, لیکن جو بندہ دوسری سائڈ پہ کرمنل سائڈ پہ اس کا دماغ کام کرتا ہے تو ہم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, یہ ایول جینیس ہے. ایول جینیس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو ہے وہ جرم کی دنیا کے اندر اس کا دماغ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, نئے اس کے پاس آئیڈیاز آتے ہیں کہ اس طریقے سے بھی جرم کی جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیں نا, یہ آپ کے پاس سوشل میڈیا آئی, آپ کے پاس یہ جو فیسلٹی جہاں سائنس نے ترقی کی تو وہاں جرائم نے بھی اپنی نئی ایک شیپ دھاری, اپنا ایک نیا روپ جو وہ لیا. تو آگے ابھی آپ کے پاس یہ اے ٹی ایم کی فیسلٹی ہے تو ابھی اس میں جو وہ آپ کا کر دیا جاتا ہے, اے ٹی ایم جو وہ ٹریک کر لیا جاتا ہے, آپ کی جو پیسے جو چوری کر جاتے ہیں. سائبر کرائم ہے جس میں لوگوں کو یہ سوشل میڈیا کی جہاں سہولت آپ کو آئی وہاں جو ساتھ اس کے ساتھ سائبر کرائم آیا. تو یہ ساتھ جو وہ چیزیں ہیں اچھائی اور برائی جو ساتھ چلتی رہتی ہے. تو اس برائی کو ایڈریس کرنے کے لیے یا اس برائی کے نتیجے میں جو بندہ ایگریوڈ ہو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اگر کہیں قانون سازی موجود نہ ہو, قانون موجود نہ ہو, تو کورٹ کے پاس جب یہ پاور ہوتی ہے کہ اس کی دادرسی کر سکتی ہے, چاہے وہ سول سائڈ ہو سول یا کرمنل سائڈ ہو. سول سائڈ پہ یہ 151 ہے اور کرمنل سائڈ پہ جو ہے وہ سیکشن 561A آف سی آر پی سی 1898 کرمنل سائڈ پہ آپ کی یہ کرمنل کورٹ کے پاس, ہائی کورٹ کے پاس بار ہے کہ وہ ٹو سیکور دی اینڈ آف جسٹس, ٹو اسٹاپ دا مال اور ایسی پریکٹسز کی جو قانون سے متضاد ہوں اس کو روکنے کے لیے جو وہ اس بار کے تحت اپنی اس سیکشن کے تحت اپنی پاور ایکسرسائز کر کے اس کو اسٹاپ کر سکتی ہیں, ایسی پروسیڈنگ کو جو قانون سے متضاد ہو.
ڈیو پروسیس آف لا ہو تو اس کو جو روکا جا سکتا ہے. اب اس کا جو پرپز ہے بفور گوئنگ ٹو فردر ڈیٹیل وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ پرپز اس کا بنیادی یہ ہے کہ لوگوں کی دادرسی ہو. کسی اس کائنات کے ہر ذرے کا الٹیمیٹ جو سبجیکٹ کون ہے پبلک ہے, لوگ ہیں. یعنی کہ یہ جتنی کائنات کے اندر جو چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ انسان کی بھلائی کے لیے ہے, انسان کی بہتری کے لیے ہے, انسان کی ویلفیئر کے لیے ہے, انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے. یہ تو لا ہے, یہ تو ایک چیز ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی چیز, وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی چیز نکامے زمانے میں کوئی برا نہیں ہوتا کے کارخانے میں, بڑا کامن فیمس شعر ہے ان کا. یہ دنیا کی ہر چیز جو وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. تو یہ لا بنیادی طور پر آپ کو بنیادی طور پر فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. تو اس سیکشن کا بنیادی مقصد یہی ہے, بنیادی پرپز یہی ہے کہ آپ کی دادرسی ہو سکے, آپ کی دادرسی ہو سکے کہ آپ جو ہے وہ کہیں اگر لا خاموش بھی ہے تو قانون کے جو جنرل پرنسپل ہیں, بنیادی اصول ہیں, ان مجھے آگے کر کے ایک ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس میں آپ کو یہ چیزیں بہت واضح بھی ہو جائیں گی. اگر آپ کے ذہن میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی ایمبیگوٹی باقی رہ گئی ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو یہ پرپز ہے اس کا کہ لوگوں کی دادرسی ہو, ریمیڈی پرووائڈ کرنا لوگوں کو. جہاں کہیں ان کے ساتھ رانگ کمٹ ہوا ہے تو ان کو دادرسی کرنا, ریمیڈی پرووائڈ کرنا, یہ اس کا آبجیکٹ ہے, یہی اس کا پرپز ہے, یہ اس کی بنیاد ہے. اب میں آپ کے ساتھ ایک ایگزامپل شیئر کرتا ہوں. آپ میں سے موسٹلی اسٹوڈنٹ جب وہ ان کو اس چیز سے واسطہ پڑا ہوگا کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو ہم اس کا ایک وراثت نامہ بنواتے ہیں. یہ قانون جو ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کا ایک جو وراثت نامہ مرنے والے کے ورثاء کو عدالت سے فارملی ڈکلیئر کروایا جائے کہ یہ لوگ اس کے جو ہے وہ وارث ہیں. وہ اس لیے کہ مرنے والے کی پراپرٹیز ہوتی ہیں, اس کو ڈسٹریبیوشن کا معاملہ ہوتا ہے, اور مرنے والے کے کلیم ہوتے ہیں, اس کے بعض اوقات جو بینک بیلنس ہوتا ہے, بعض اوقات کسی کمپنی میں اس کے شیئر ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے, پیسے لینے ہوتے ہیں, لینے کی جو بھی صورت ہوتی ہے. ان ساری چیزوں کو چونکہ اس کو سروائیو کیا, اس مرنے والے کو ریپلیس کیا اس کے ورثاء نے. اب ورثاء کا ایک طویل باب ہے, ایک لمبا چیپٹر ہے, ایک لمبا ایک سبجیکٹ ہے جو ورثاء سے ریلیٹڈ جو قانون جس کو سورہ نساء کی روشنی جس کو جو اس کو ڈیل کرتا ہے. اسی لیے چونکہ یہ ہائیلی کمپلیکیٹڈ میٹر ہے کہ یعنی عام فہم تو یہی ہے نا کہ مرنے والے کی بیوہ اور اس کے بچے جو اس کے وارث ہوں گے, لیکن ہمیشہ یہ ایسی صورتحال تو نہیں ہوتی. بعض اوقات مرنے والا ایشو لیس ہوتا ہے, بعض اوقات مرنے والے کی بیوی نہیں ہوتی ہے, بعض اوقات مرنے والے کی بیوی ہوتی ہے, بچے نہیں ہوتے ہیں, ماں باپ مر چکے ہوتے ہیں, بھائی نہیں ہوتے ہیں, تو پھر کون وارث ہوگا؟ یہ ساری چیزیں یہ کہیں پھر جب لا آف انہیریٹنس کا ٹاپک ہم نے پڑھا انشاءاللہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں اس پر اسپیشل آپ کو لا آف انہیریٹنس پر لیکچر دوں گا, زندگی رہی ہو. لیکن اتنی بات آپ بتاؤں کہ یہ کورٹ سے ڈکلیئر ہوتا ہے. یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ کورٹ سے ڈکلیئر ہوتا ہے کہ یہ بندے فارملی کورٹ سے ڈکلیریشن لینی پڑتی ہے کہ یہ لوگ اس کے وارث ہیں. یہ میں آپ سے ایک ایگزامپل شیئر کر رہا ہوں. اب ہوا کیا کہ یہاں ایک شخص تھا, اس کا بھی والد جو اس کی ڈیتھ ہو گئی. والد کی ڈیتھ ہونے کے بعد جو انہوں نے کسی وکیل صاحب کو اپروچ کیا اور ان کا وہ وراثت نامہ جو وہ بنانا چاہا. اب وراثت نامے کے اندر جو وہ انہوں نے دعویٰ دائر کر دیا, کورٹ نے دعوے کے مطابق ان کو ڈگری کر دیا, جو انہوں نے وارث دعوے میں لکھے وہ انہوں نے ڈگری کر دیے. اب اس وراثت نامے میں 3 غلطیاں ہو گئی. جب وہ میرے پاس وہ لے کر آئے تھے اس کے اندر 3 غلطیاں تھیں. یہ 151 ذہن میں رکھیے گا, یہ میں آپ کے ساتھ اس لیے یہ مثال آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. 3 غلطیاں تھیں. پہلی غلطی یہ تھی کہ اس مرنے والے کے جو ورثاء لکھے ان وارثوں میں ایک اضافی وارث ایسا لکھ دیا جو تھا ہی نہیں, جس کا وجود ہی نہیں تھا. یعنی وہ کہیں انہوں نے مسٹیکنلی ایک اس میں کوئی جمشید بیبی نامی اس کی بیٹی کے دور میں لکھ دیا. ایک تو یہ غلطی ہوئی. دوسری یہ غلطی ہوئی کہ جو مرنے والے کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے وہ غلط لکھ دی.
جو ایکچولی تھی وہ نہیں لکھی، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے مطابق تھی وہ نہیں لکھی، غلطی سے وہ بھی غلط لکھ دی۔ تیسری جو غلطی کی وہ مرنے والے کی بلدیت غلط لکھ دی۔ اب کورٹ کو تو اس چیز سے کوئی نہیں ہوتی غرض، ظاہر ہے جو آپ چیز آپ نے لکھ کے سامنے لائی تو کورٹ اس کے مطابق شہادت ریکارڈ کی، اس کے بعد اس کو ڈگری کر دیا۔ ظاہر ہے جو چیز آپ نے دعوے میں لکھی تھی وہی چیز، اس لیے میں آپ کو یہاں پریڈنگ پڑھاتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ نے غلطی نہیں کرنی ہے، اس میں جو چیز آپ غلط کرتے ہیں تو وہ چیز اینڈ تک جو اسی طریقے سے جاتی ہے ساتھ، اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ یہ چیزیں کرنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب تیسری جو چیز لکھی وہ مرنے والے کی پیرنٹیج بلدیت غلط لکھ دی، اس کا نام نہیں غلط لکھ دیا، یہ 3 غلطیاں ہو گئی۔ اب وہ راستہ وہ ورثہ اگر لے کر کہیں بھی جاتے ہیں تو دیکھیں نا، اس کے اندر پہلی غلطی یہ ہے کہ وارث ایسا لکھا ہوا ہے جو وارث کا وجود ہی نہیں ہے، یعنی کہیں وہ پراپرٹی کو سیل کرتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں، کوئی بھی معاملہ انگیج کرتے ہیں تو اس جمشید نبی کو متعلقہ اتھارٹی ڈھونڈے گی یہ کدھر ہے جی، اب وہ تو ہے ہی نہیں ہے، وہ کہیں گے یہ تو کورٹ سے ڈکلیئر ہوا ہوا ہے، یہ تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہ نہیں ہے۔ اب یہ دوسرا جی انہوں نے کہا جی ہمارے والد صاحب کا یہ نام تھا اور ان کی جو بلدی تھا وہ بھی غلط لکھی ہے، ریکارڈ کے ساتھ وہ میچ نہیں کر رہی ہے، یہ تو یہ آپ کا نہیں ہو سکتا کہ یہ دوسری غلطی ہوگی۔ ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے وہ میچ نہیں کر رہی ہے۔ اب کورٹ میں جائیں تو کیا کریں؟ آپ میں سے موسٹلی لوگ جو پریکٹس کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے اس حوالے سے کار پڑے گا۔ اب کورٹ کے اندر جو ہے سیکشن 152 یا 153 جو ہے وہ اس کو ڈیل کیا جا سکتا تھا اس کے تحت کہ بھائی اگر غلطی ججمنٹ میں ہوتی، اگر غلطی ان دعوے میں اگر صحیح معاملہ ہوتا ہے، یہ بات غور سے سنیے گا، یہ ایگزامپل جو ہے آپ کو کام آئے گی اور آپ کے ذہن میں بھی رہ جائے گی ساری زندگی کے لیے، کہ اگر دعوے میں معاملہ ٹھیک ہوتا، دعوے میں یعنی وہ وارث وہی لکھے ہوتے جو تھے اور ڈیٹ آف ڈیتھ بھی صحیح لکھی ہوتی اور جو مرنے والے ڈیسیز کی پیرنٹیج ہے وہ بھی اگر صحیح لکھی ہوتی تو کیا ہوتا؟ سیکشن 152 اور 153 آپ سی پی سی کی درخواست دے کے اس کو کریکشن کروائی جا سکتی تھی کہ جیسے صاحب نے جو ہے وہ کلینکلی کورٹ سے مسٹیک ہو گئی ہے، دعوے کے اندر تو صحیح ہے، ریکارڈ تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جب ایسا نہیں تھا تو پھر سی پی سی میں اور پروگین موجود نہیں تھی کہ اگر آپ نے دعوے میں ہی غلطی کی، دعویٰ ڈگریوں کے قانون ہو گیا، فائل کنسائٹ میں ریکارڈ روم ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیں ایک آپ کے ذہن میں جب ایک سچویشن تو کریٹ ہوئی نا کہ بھائی ایک طرف تو یہ ہے کہ اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ غلط لکھی یا اس کی مرنے والے کی پیرنٹیج غلط لکھی ہوئی ہے، اس نے ایک اضافی وارث لکھ دیا گیا ہے، ایک طرف تو یہ پوزیشن ہے، دوسری طرف قانون میں جگہ ہی کوئی نہیں ہے، رستہ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا وہ بندگی میں کھڑا ہو جائے کہ بھائی اس بارے میں تو قانون ہی خاموش ہے، تو وہ وہی وراثت کا اٹھا کے پھرتا رہے، وہ تو اس کے کسی کام کا نہیں ہے، تو اب وہ ورثہ یا پوری لائف کے لیے وہ کیا بندگی میں چلے گئے؟ نہیں۔ This situation is handled and tackled by the inherent power۔ اسی کے لیے یہ پاور بنی ہے کہ کورٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کا حق بنتا ہے، ان کی بات جائز ہے، قانون میں تو جو رستہ نہیں ہے ان کے لیے، ٹیکنیکلی تو رستہ نہیں ہے، لیکن ادروائز جنرلی ان کا رائٹ تو بنتا ہے۔ تو جب میں نے اس کیس کو آرگو کیا تو میرے سیکشن یہی 151 کی درخواست دی، میں نے کورٹ کو یہ ریکویسٹ کی ان کی درخواست لگا کر کے جناب کے پاس انہیرنٹ پاور ہے، اگرچہ قانون کے اندر جنرلی جو ہے وہ گنجائش تو موجود نہیں ہے، لیکن 151 جو ہے وہ آپ کو کسی بھی نئی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے اگر رائٹ اکروڈ ہے، اگر رائٹ ایگزسٹ کرتا ہے لیکن رستہ نہیں ہے رائٹ دینے کا، تو یہ 151 کا رستہ ہے، یہ گلی ہے، اس گلی سے نکل کر آپ اس کو رستہ دے سکتے ہیں، اس کو جو ہے وہ رائٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اب مثلا کے طور پر اس میں کورٹ میں آگے کیا کہ پتہ جی کورٹ میں پہلی بات یہ کیجیے آپ کو دعوے میں غلط لکھا، میں نے کہا جناب اگر میں دعوے میں صحیح تھا، ٹھیک ہے، جو مجھ سے پہلے وکیل صاحب تھے انہوں نے دعوے میں ہی غلط لکھا ہوا تھا، اگر وہ دعوے میں صحیح ہوتا تو پھر تو سیکشن 152 کی درخواست دی جا سکتی تھی، ارتھمیٹیکل یا کلیریکل مسٹیک جناب کی طرف سے ہوتی اور وہ تو ٹھیک ہی کہہ سکتی تھی 152 کے تحت، 153 کے تحت۔ تو اگر دعوے میں صحیح ہوتا تو پھر تو مسئلہ نہیں تھا، دعوے میں ہی تو غلط ہے، تبھی تو 151 میں آپ کی انہیرنٹ پاور کو دستک دے رہے ہیں۔
ہم نے یہ اس دروازے پر آئی اس لیے ہے کہ دعوے میں غلطی کی اور رستہ بند ہے. دوسری چیز جو میں نے آرگو کورٹ کے سامنے کی وہ یہ کی کہ جناب یہ دیکھنا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں میری بات کو ریکارڈ سپورٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, میری بات اس ایویڈنس جو میں نے کورٹ کے سامنے پیش کی وہ سپورٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. کہ تمام گواہوں نے یہ کہا ہے کہ جمشید بی بی کا نام ہی نہیں دیا, یعنی جمشید بی بی نام کی کوئی وارث ہے نہیں, صرف دعوے میں لکھ دیا گیا, نیچے اس کا نام ہی نہیں ہے, کسی گواہ کے بیان میں اس کا نام نہیں ہے, اس کو شناختی ساتھ نہیں لگا, اور کسی کا کوئی فزیکل وجود ہی نہیں ہے, وہ ویسے ہی کہ لکھتے لکھتے ان کو ذہن میں ان کے جمشید بی بی چل رہا ہوا تو لکھ دیا, وہاں میں چیک کر دیا. تو دوسری چیز میں نے آرگومنٹ کورٹ سے یہ کہی کہ آرگومنٹ کورٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ جمشید بی بی نامی کوئی خاتون ایگزسٹ بھی کرتی ہے اس مرنے والے کی بیٹی کی حیثیت سے, کہیں ریکارڈ اس کا میسر ہے, تو ریکارڈ نہیں چل رہا ہے, اس بات سے بھی کورٹ نے اتفاق کیا. دوسری چیز یہ کہ جناب نے ڈیٹ آف ڈیتھ جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ سے دیکھنی ہے, آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کو دیکھ لیں, میری یہ چیز میرا موقف جو ہے وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. تیسری چیز میں نے کہی مرنے والے کی جو پیرنٹیج ہے وہ اس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ سے بھی ظاہر ہے, اور اس کے پرانا شناختی کارڈ اگر اٹھا لیں جو اس کے زندگی میں جو ہے افیکٹو تھا, ایکٹیو بھی تھا, اس کو دیکھ لیں تو اس کی ولدیت یہی ہے جو میں آپ کے سامنے جناب بول رہا ہوں, یا رکھی ہوئی ہے یا لکھ کے دی ہے ابھی اس درخواست میں. تو یہ تینوں چیزیں جو میرے تینوں فریش موقف ہیں اس بابت وہ سپورٹڈ بائی دی ڈاکومنٹیشن ساری ان کو سپورٹ کر رہی ہے. اور تیسری چیز میں نے آنریبل کورٹ کے سامنے بتائی آرگو کی کہ جناب نے یہ دیکھنا ہے کہ میری بات کے نتیجے میں کیا کسی کو کوئی نقصان ہو رہا ہے, کوئی ایڈورسلی افیکٹ ہو رہا ہے اس نتیجے میں. یعنی پہلی بات یہ دیکھنی ہے کہ میری بات جو میں کر رہا ہوں اس کے لیے کوئی اور لا نہیں ہے, کسی لا کے تحت میری یہ ریمیڈی اور نہیں بنتی ہے. دوسری چیز کورٹ نے یہ دیکھنی ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ اس کو ڈاکومنٹ سپورٹ کرے. تیسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ جو چیز میں کہہ رہا ہوں اگر یہ ہو جائے تو کیا کوئی بندہ ایڈورسلی افیکٹ ہو رہا ہے اس سے, آف کورس نہیں ہو رہا ہے. اور چوتھی چیز یہ دیکھنی ہے کہ کیا کورٹ کے پاس پاور ہے ایکسپریسلی کسی لا کے تحت, یا کسی لا کے تحت تو پھر 151 کے تحت ہو سکتی ہے, تو یس ہو سکتی ہے. یہ سب سے گلرنگ ایگزامپل تھی جو میں نے آپ کے ساتھ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ جو شیئر کی ہے کہ 151 کے نتیجے میں ایک جو کورٹ آف لا ہے وہ اس طرح جو وہ لوگوں کو بند گلی سے نکالتی ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ ان کا رستہ, ان کا رائٹ بنتا ہو, جس طرح کہ اتنی ڈیٹیل میں نے جب آپ کے ساتھ شیئر کی, ان میں اس لوگوں کا یہ رائٹ جو بنتا تھا کہ ان کی والدیت, ان کے والد کی والدیت ٹھیک کی جائے, درست نام ریکارڈ کے مطابق لکھا جائے, اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ جو ریکارڈ کے مطابق لکھی جائے, اور جو اضافی وارث لکھ دیا گیا ہے اس کو وہاں سے بھی لکھ کیا جائے. تو کورٹ نے میری اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے, کورٹ نے میرے دلائل سے آرگومنٹ سے اتفاق کرتے ہوئے اس درخواست کو منظور کیا, اور اسی 151 کے تحت جو منظور کیا, اور اسی انہرنٹ پاور کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کورٹ نے جو ان کو دادرسی دی کہ ان کا جو وہ نام بھی جو اضافی تھا جمشید بی بی کا اس کو اڑایا وہاں سے ایز اے وارث, اس کو وہاں سے ہٹا دیا, اور جو اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ تھی اس کو بھی درست فرمایا, ریکارڈ کے مطابق کیا, اور تیسری چیز جو اس کی پیرنٹیج غلط لکھی ہوئی تھی اس کو بھی ریکارڈ کے مطابق جو وہ درست کیا. یہ سب سے ایک گلیرنگ ایگزامپل تھی. یہ کورٹ جو ہے وہ اپنے کسی بھی آرڈر کو اینڈ کرنے کے لیے, اپنے آرڈر کو اینڈ آف جسٹس, اپنی انتہائی نقطے کو انصاف کی فراہمی کے حوالے سے انتہائی نقطے کو چھوڑنے کے لیے یہ بات جو ایکسرسائز کی جاتی ہے. کورٹ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے جو یہ اور ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک تو میں نے آپ کو ایگزامپل اتنی ڈیٹیل میں دی, دوسرا یہ کہ ٹو سپورٹ اینڈ آف جسٹس, ٹو میٹ ٹو امپلیمنٹ دا آرڈر آف پاس بائی دا کورٹ, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی کوئی بھی آرڈر ایسا پاس کر سکتی ہے, اور اگر کہیں کوئی رستہ نہ بنتا ہو تو 151 کے تحت جو وہ ایسے آرڈر جو وہ پاس کر سکتی ہے. ابھی جو لاسٹ چیز ہے وہ ہے لمیٹیشنز, کہ یہ انہرنٹ پاور تو ہے, ہم نے کہا اتنی واسٹ پاور ہے, لیکن پھر بھی اس کی بھی کچھ حد تو ہوئی ہے.
کی بھی کچھ حدود و قیود ہیں. انہیرنٹ پاور کورٹ کی ہے, ڈسکریشن ہے کورٹ کی, الٹیمیٹ ڈسکریشن ہے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جب ڈسکریشن آپ کے حوالے سے اپنے دن لیکچر کے اندر بتایا تھا کہ جب بھی کورٹ اپنی ڈسکریشن ایکسرسائز کرے گی تو کورٹ ہیز ٹو کنسیڈر سم تھنگ. فرسٹ آف آل it must be exercised with judicial mind, it must be exercised with reasonableness, it must be exercised with good faith, it must be exercised with morality, it must be exercised with uprightness, fairness, good conscience, morality. So these principles are the leading principle for any court of law or any authority while exercising its inherent power. اس کے بغیر inherent power exercise نہیں ہو سکتی. یعنی انہوں نے کیا کرنا ہے, جوڈیشل مائنڈ کے ساتھ کر رہا ہے, فیئرنیس کے ساتھ کر رہا ہے, اپرائٹنیس کے ساتھ کر رہا ہے, گڈ کانشیس جو ضمیر کی ہماری آواز ہوتی ہے اس کے ساتھ جو وہ ایکسرسائز کرنی ہے پار. تو پہلی تو یہ پرنسپل ہے جو اس کے حدود و قیود کا تعین کرتے ہیں کہ انہیرنٹ پار یہ نہیں ہے کہ یہ والا معاملہ ان کو جیل بھیج دو ان کو بھائی کر دو, ایسی انہیرنٹ پار نہیں ہوتی. یہ صوابدیدی اختیارات نہیں ہوتے ہیں. یعنی ان کو صوابدیدی اختیارات کا بھی بنیادی مقصد ڈسپنسیشن آف جسٹس ہے, فراہمی انصاف ہے. یہ اس کا جو وہ الٹیمیٹ گول ہے, یہ آبجیکٹ ہے. اس کے مطابق اس نے لے کر چلنا ہے چیزوں کو. دوسری چیز یہ ہے کہ انہیرنٹ پاور وہاں ایکسرسائز نہیں ہو سکتی کہ جہاں ایکسپریس پروویژن آف لا موجود ہو. جہاں کہیں بھی ایکسپریس پروویژن آف لا موجود ہو وہاں انہیرنٹ پاور ایکسرسائز نہیں ہو سکتی. یعنی کہ جہاں کسی سیکشن آف لا موجود ہے کہ آپ نے قانون, یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر سیکشن آف لا ایک جگہ پر موجود ہے اور آپ کہیں گے کہ سیکشن آف لا چونکہ میرے گیس جا رہی ہے اس کو چھوڑو ادھر ہی اور میں جو ہے انہیرنٹ پاور کے ذریعے اپنے دادا سے کروا لوں. ایسا نہیں کر سکتی کورٹ. جہاں جہاں سیکشن آف لا موجود ہے وہ گائیڈنس دے رہی ہے, وہ چاہے کسی کی فیور میں ہے یا کسی کے اگینسٹ ہے. مقصد تو ڈسپنسیشن آف جسٹس ہے, قانون کے مطابق جو انصاف مہیا کرنا ہے اس کے مطابق اگر کسی کا رائٹ بنتا ہے تو اس کو دے دے گی, نہیں بنتا تو نہیں دے گی. لیکن اگر کہیں خاموش ہے, موجود ہے اور اگینسٹ ہے تو آپ انہیرنٹ پاور ایکسرسائز نہیں کر سکتے. خاموش ہے قانون میں کوئی جگہ نہیں ہے, قانون اس حوالے سے سائلنٹ ہے. تو یو کین ایکسرسائز ریمیڈی تھرو انہیرنٹ پاور, اور کورٹ از empowered to exercise a power under section 151 of CPC 1908 to deliver the justice to any aggrieved party. تو دوسری کیا اس پر قدر ہے کہ جہاں ایکسپریس پروویژن آف لا موجود ہو وہاں یہ انہیرنٹ پاور ایکسرسائز نہیں ہو سکتی. پہلی لمیٹیشن کیا ہے کہ انہوں نے ڈسکشن کرنی ہے وہ ذریعہ اصولوں کے مطابق کرنی ہے جو میں نے پیچھے آپ سے شیئر کی. دوسری لمیٹیشن اس پر کیا ہے, دوسری قدر کیا ہے کہ جہاں ایکسپریس پروویژن آف لا موجود ہو وہاں یہ انہیرنٹ پاور ایکسرسائز نہیں ہو سکتی. تیسری اس پر لمٹ یہ ہے کہ انہیرنٹ پاور کے ذریعے کوئی بھی جو شخص ہے کوئی کورٹ آف لا ہے وہ کسی بھی ایکسپریس پروویژن آف لا کو اوور رائڈ نہیں کر سکتی. یعنی اس ایسا لا یا ایسا اصول پاس نہیں کر سکتی جو کسی پروویژن آف لا کو اوور رائڈ کرتا ہو, اس سے متضاد جو بجا رہا ہو. چونکہ لیجسلیشن کرنا لیجسلیچر کا پریروگیٹو ہے, اس کو انٹرپریٹ کرنا کورٹ آف لا کا پریروگیٹو ہے, اور اس کے مطابق فیصلے کرنا بھی کورٹ آف لا کا پریروگیٹو ہے. مگر کسی پروویژن آف لا کو بلڈوز کرنا کورٹ آف لا کا پریروگیٹو نہیں ہے, بلکہ یہ اپنے پار سے ایکسیسو ایکسرسائز ہوگی جو کہ ان دی کانسٹیٹیوشن جو وہ منع ہے, جس کی اجازت نہیں ہے, ان لا آف جسٹس جو وہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی کورٹ آف لا جب کسی پروویژن آف لا کو بلڈوز کر دے اس پاور کے تحت کہ میرے پاس انہیرنٹ پاور ہے میں اس پروویژن کے تحت چلوں یا نہ چلوں یہ میری مرضی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو سیکشن آف لا جہاں جہاں جس طریقے سے جو چیزیں بنی ہوئی ہیں انہی کے مطابق اس نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن جہاں خاموش ہے اور وہ یہ دیکھے, جس طرح کہ میں نے ایگزامپل آپ سے شیئر کی کہ وہ کورٹ یہ دیکھے کہ اس بندے کا رائٹ تو بنتا ہے, اس کے ساتھ رانگ تو کمٹ ہوا ہے, اس کی درجی کرنی ہے, مگر ایسا نہیں ہے, کوئی پروویژن آف لا اس حوالے سے موجود نہیں ہے, یہ لا اس حوالے سے خاموش ہے, تو پھر وہ اس کا پاور اختیار کر سکتی ہے. یہ نہیں کہ اس پاور کو ایکسرسائز کر دے, وہ کسی سیکشن آف لا کو بلڈوز کر دے یا اوور رائڈ کر دے یا ڈیفیٹ کر دے یا امینڈ کر دے یا موڈیفائی کر دے, ایسا نہیں کر سکتی. پھر ایک اور چیز کہ
انہیرنٹ پاور کے ذریعے کوڈ آف لا جو ہے وہ کوئی نیو انیکٹمنٹ نہیں کر سکتی، کوئی نیو لا جو وہ نہیں بنا سکتی. یعنی ایسا نہیں ہے، چونکہ میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا، جیسے آپ نے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی LLB پارٹ 1 کے اندر بھی پڑھا ہوگا، LLB پارٹ 2 کے اندر بھی پڑھا ہوگا، جیسے سپریشن آف پاور آج کے اس لیکچر کے اندر بھی میں نے شروع میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر بھی کی تھی کہ لیجسلیشن کرنا لیجسلیچر کی ذمہ داری ہے، انتظام و انصاف کرنا ایگزیکٹو جو گورنمنٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے، اور فیصلے صادر فرمانا قانون کے مطابق جب وہ کس کی ذمہ داری ہے، کس کی پریروگیٹو ہے، کس کی اوبلیگیشن ہے، کس کی فنکشن ہے، کس کا پاور ہے، وہ کورٹ کا. تو کورٹ جب وہ فیصلے کر سکتی ہے قانون کے مطابق، قانون سازی نہیں کر سکتی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کہیں لا خاموش ہے اور اس حوالے سے ہم کوئی پروویژن آف لا موجود نہیں ہے. مثلاً CPC کے اندر مثال دیتا ہوں آپ کو، جس جو میں نے ایگزامپل آپ کو شیئر کی، وہ یہ دیکھتی ہے کہ یار اس بندے کا راستہ تو نہیں بن رہا، تو ہم کیوں نہیں نئی سیکشن بنا لیں، ٹھیک ہے، اور سیکشن میں لکھتے ہیں کہ اس کے مطابق اس کو یہ رائٹ دیتے ہیں. ایسا کورٹ نہیں کر سکتی، کوئی نیو سیکشن آف لا کو انیکٹ نہیں کر سکتی کورٹ آف لا. ٹھیک ہے، تو دیز آر دی لمیٹیشنز آن دی انہیرنٹ پاور. سو مینی things are there. A thorough judgment has been reported by the apex court of the country on a particular point, which interpret the section 151 of CPC 1908, which determine the parameters and the power and the function of the civil code under section 151 of CPC 1908. In the so many judgments have been reported in the country. You can visit section 151 of CPC 1908. You can go it, read it thoroughly with judgments, with commentary, with interpretation, with its scope and with its limitations, with all aspect you can do and read. And if you have an inquiry or question, you can put on me, and I am available at any time, at a single call or SMS. تو یہ تھا آپ کا انہیرنٹ پاور سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میٹر. اس کا ایک دفعہ میں پھر آپ کو 1-2 منٹ میں آپ کو اس کا اوور ویو کر دوں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. کہ انہیرنٹ پاور ہم نے پڑھی، یہ ہمارے انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ میں دوسرا ٹاپک تھا. پہلا ٹاپک ہم نے گولڈن پرنسپل پڑھے، دوسرا ٹاپک ہمارا انہیرنٹ پاور آف دی کورٹ تھا. ہم نے دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے، ہم نے دیکھا یہ انہیرنٹ پاور جو ایسی اتھارٹی ہے جو اس کو اپنے طور پر حاصل ہے، کہیں سے ٹرائی نہیں ہوئی ہے. ایلیمنٹ لا ہم نے دیکھا سیکشن 151 آف CPC 1908. پھر ہم نے اس کا سیکشن 161 آف CPC 1898 دیکھا. ہم نے اس کا اوریجن دیکھا، اس میگزم سے ہم نے اس کا اوریجن ملا، اور ہم نے اس کا پرپز دیکھا کہ پرپز یہ ہے کہ ڈسپنسیشن جسٹس. ایک ایگزامپل میں نے آپ اس حوالے سے ڈیٹیل میں شیئر کی، اور پھر اس کی لمیٹیشنز کو ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر کیا حدود و قیود ہیں کہ جن حدود و قیود سے یہ باہر نہیں جا سکتی. اگر ہم کرمنل سائڈ پہ دیکھیں تو یہ انہیرنٹ پاور یا وہ 1561A کے تحت جو وہ آپ ہائی کورٹ میں لگا سکتے ہیں. اس کی میں آپ کے ساتھ ایک ایگزامپل بھی شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پریکٹیکل ایکسپیرینس کے اندر کام آئے. موسٹلی اس 561A آف CRPC کو کہاں جب وہ یوز کیا جاتا ہے. 561A CRPC کو کھول کے ریڈ آؤٹ کیجیے گا، آپ سب کے پاس جو موجود ہے. بیسیکلی یہ ابیوز پروسیس آف لا کو ہوتی ہے. ابیوز ایسا پروسیس آف لا جو قانون کے مطابق نہ ہو، اس کو جو ہے روکتی ہے. سب سے بڑی اس کی جو ایکسرسائز ہوتی ہے، سب سے بڑی جو یوٹیلائزیشن ہوتی ہے اس کی، وہ یہ جو کویشمنٹ آف FIR کہ جب لوگ ہائی کورٹ جاتے ہیں کہ دیکھیں جب کوئی وقوع ہوتا ہے کرمنل سائڈ پہ تو آپ اس کے نتیجے میں انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد ٹرائل ہوتا ہے. ٹرائل کنڈکٹ ہو کر جو وہ اس کو سزا جزا کا جو بھی فیصلہ ہونا ہو جاتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وقوع ہی نہیں ہوا، وقوع ہی نہیں ہوا اور FIR جو ہے وہ یعنی وقوع بنا دیا گیا، اور اس بات کا سارے جو ہے وہ پروف موجود ہے کہ وقوع
موقع پر ہوا ہی نہیں ہے. اور اس کو موسٹلی جو لوگ یوز کرتے ہیں وہ یہ جو کورٹ میرج کے سلسلے میں ہوتی ہے. اگر یہ سلسلہ جو کشمیر میں ہو تو وہ حدود آرڈیننس کی 10, 11, 16 اور 19 ZA جو ایف آئی آر کے اندر انسرٹ کی جاتی ہے. اور اگر یہ یہاں پنجاب میں ہو تو PPC کے سیکشن 365B جو ہے وہ 365B وہ انسرٹ کی جاتی ہے. سم ٹائم اس کے ساتھ جو 376 بھی انسرٹ جو کر دی جاتی ہے جب اس میں زنا کا معاملہ ہو اور اغوا کا ہو تو اس کے ساتھ 363B. ایسی صورت میں جب اگر سے وہ کورٹ میرج کر چکے تھے تو موسٹلی جو کورٹ میرج کرنے والے ہیں تو پیچھے جب وہ سا ایف آئی آر کروا دیتے ہیں تو اسی سیکشن کے تحت سیکشن 561A آف CRPC کے تحت جو وہ ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈالتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی وقوع ہی نہیں کیا, ہم نے تو ایک رائٹ تھا شادی کرنے کا, ہم نے تو وہ رائٹ ایکسرسائز کیا, ہم تو کوئی جرم نہیں کیا, ہمارے خلاف یہ ایف آئی آر ہے جو جھوٹی ہے, جو بے بنیاد ہے, من بناتا ہمارے پاس یہ نکاح موجود ہے, یہ ہماری آزاد مجلس کے ساتھ ہم نے جو کی ہے تو اس ایف آئی آر کو جو کویش کیا جائے. کویش مین اس کو خارج کیا جائے, بے بنیاد ہے, اس کو ختم کیا جائے. تو جو یہ ابیوز پروسیس آف لا ہے اس کو جو ہے وہ روکا جانا مقصود و مطلوب ہے. تو زیادہ ایکسرسائز جو ہے اس کی انہی صورت میں اندر ہوتی ہے کہ جب لوگ ایف آئی آر کی کویشن کے لیے جاتے ہیں ہائی کورٹ میں کہ ایف آئی آر چونکہ بے بنیاد ہے تو ابیوز پروسیس آف لا ہو رہا ہے, CRPC کے تحت ایف آئی آر ہوئی ہے, CRPC کے تحت انویسٹیگیشن کنڈکٹ ہو رہی ہے, چلان سبمٹ ہونے والا ہے, گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں اور جو اس کے بعد ہمارا ٹرائل کنڈکٹ ہونا ہے. اس CRPC کے تحت یہ ایک ابیوز پروسیس ہے تو اس کو جب اسٹاپ کی جائے تو وہ اسی انوائرمنٹ پارک کو جب وہ کرتے ہیں, اسی کو ایکسرسائز کرتے ہیں. اس کے تحت جب وہ فلم سائٹ پہ یہ کہ سب سے گلنگ ایگزامپل جو which I have shared with you. If you have any query or question regarding the topic, I am available at any time. So inshallah next lecture کے اندر we will discuss further. So thank you very much. Till yet ہم نے جو اپنا کام مکمل کر لیا ہے. بہت بہت شکریہ.